السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم منتھ آف اپریل کے پاکستان اینڈ انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس کور کریں گے۔ اگر آپ کو پاکستان اینڈ انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس کی PDF فائلز چاہیے، دونوں PDF فائلز کی لنکس ڈسکرپشن میں دے دی گئی ہیں، لیکن دونوں فائلز پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہیں، اس لیے دونوں فائلز کے پاسورڈ ویڈیو میں آگے جا کے آپ کو ملیں گے۔ اور ہاں، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والی تمام نالجبل ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تھینک یو۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ پاکستان سپریم کورٹ ریسٹورس نیشنل اسمبلی، نو کانفیڈنس ووٹ ٹو بی ہیلڈ آن۔ پاکستان سپریم کورٹ نے نیشنل اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کب شروع کی؟ اپریل 9، 2022۔ پاکستان سپریم کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان کو بغیر الیکشن کے وزیر اعظم کے عہدے سے مسترد کرنے کو غیر قانونی سمجھا۔ اسی لیے سپریم کورٹ نے نیشنل اسمبلی میں ایک سیشن مقرر کیا۔ یہ سیشن 9 اپریل 2022 کو ہفتے کے دن صبح 10:30 بجے ہوا۔ نیکیجین کیپسول ٹاور از اے لینڈ مارک بلڈنگ ان وچ کنٹری؟ نیکیجین کیپسول ٹاور کس ملک کی مشہور عمارت کا نام ہے؟ جاپان۔ نیکیجین کیپسول ٹاور جاپان کی ایک مشہور عمارت کا نام ہے۔ اس عمارت کی بناوٹ کا کام 1972 میں پورا کیا گیا اور اس عمارت کی ڈیزائن جاپان کے مشہور آرکیٹیکٹ کشو کروکاوا نے کی۔ ویگنر گروپ از اے پرائیویٹ ملٹری کمپنی آف وچ کنٹری؟ ویگنر گروپ کس ملک کی پرائیویٹ ملٹری کمپنی ہے؟ رشیا۔ ویگنر گروپ رشیا میں پرائیویٹ ملٹری کمپنی کا نام ہے۔ بیسیکلی ویگنر گروپ برٹشرز کی ملٹری کمپنی ہے، اسی لیے ویگنر گروپ سے روز ہزاروں کی تعداد میں اسلحے ایسٹرن یوکرین بھیجے جاتے ہیں۔ یہ گروپ پچھلے 8 سالوں سے یوکرین، اسپین اور افریقہ کے کئی ممالک میں کام کر رہا ہے۔ ویگنر گروپ کا پہلا آپریشن رشیا میں 2014 میں کیا گیا تھا۔ Which country has started a pilot project to produce green steel by burning hydrogen؟ ہائیڈروجن گیس کو جلانے سے گرین اسٹیل پائلٹ پروجیکٹ کس ملک نے شروع کیا ہے؟ سویڈن۔ سویڈن دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جس نے فوسل فیول اسٹیل، جس کو گرین اسٹیل بھی کہا جاتا ہے، مینوفیکچر کیا ہے۔ گرین اسٹیل کو HYBRIT ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈیولپ کیا گیا ہے اور اس کی ڈیلیوری کو پہلی بار 2016 میں والوو AB میں ایز ٹرائل رن کیا گیا تھا۔ Who is the current spokesman to Russian Ministry of Foreign Affairs؟ رشین منسٹری آف فارن افیئرس کے موجودہ اسپوکس پرسن کون ہیں؟ ماریا زیکرووا۔ ماریا زیکرووا کو 10 اگست 2015 کو رشین انفارمیشن اینڈ پریس ڈپارٹمنٹ آف منسٹری آف فارن افیئرس کی ڈائریکٹر منتخب کیا گیا اور 3 اپریل 2022 کو انہیں رشین منسٹری آف فارن افیئرس کی اسپوکس پرسن ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ PAEC has completed refueling outage RFC of nuclear power plant CE چشمہ ریکارڈ منیمم ٹائم ایٹ۔ PAEC نے کتنے دنوں میں چشمہ کے مقام پر نیوکلیئر پاور پلانٹ کا کام مکمل کیا؟ 26 ڈیز۔ پاکستان ایٹمک انرجی کمیشن PAEC کے انجینئرز نے 26 دنوں میں چشمہ کے مقام پر نیوکلیئر پاور پلانٹ کا کام مکمل کیا۔ PAEC کے انجینئرز نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ انہوں نے یہ کام 5 اپریل 2022 کو شروع کیا تھا۔ Who became the first Pakistani to win prestigious Grammy Award in the Best Global Performance category in her song محبت؟ پہلی پاکستانی جس نے گریمی ایوارڈ جیتا اپنے گانے محبت کی وجہ سے، اس کا نام کیا ہے؟ عروج آفتاب۔ سنگر اور میوزیشین عروج آفتاب نے 3 اپریل 2022 کو اپنے گانے محبت کے لیے گریمی ایوارڈ جیتا۔
अरोज आफ्ताब की उम्र सिर्फ 37 साल है। अरोज आफ्ताब ये काम न्यूयॉर्क सिटी में 15 सालों से कर रही हैं। Who becomes youngest मियामी ओपन मेंस चैंपियन? मियामी ओपन मेंस चैंपियनशिप किसने जीता? कार्लोस अल्काराज। स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस ने नॉर्वेजियन वर्ल्ड नंबर 8 एस्पररूट का फाइनल 3 अप्रैल 2022 को जीता। नोटेड माउंटेनियर अब्दुल करीम, ऑल्सो नोन एज लिटिल करीम, पास्ड अवे ऑन। मशहूर माउंटेनियर अब्दुल करीम का इंतकाल कब हुआ? अप्रैल 4, 2022। मशहूर माउंटेनियर अब्दुल करीम, जिन्हें लिटिल अब्दुल करीम के नाम से भी जाना जाता है, उनका इंतकाल 4 अप्रैल 2022 को हुआ। अफगानिस्तान हैव अपॉइंटेड फॉर्मर पाकिस्तानी प्लेयर डैश एज बैटिंग कंसल्टेंट। अफगानिस्तान ने कौन से पाकिस्तानी खिलाड़ी को बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पर अपॉइंट किया है? यूनुस खान। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साबका प्लेयर्स यूनुस खान को एज बैटिंग कंसल्टेंट और उमर गुल को एज बॉलिंग कंसल्टेंट के तौर पर अपॉइंट किया है। Who is the winner of ICC Women's World Cup 2022? ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की फातिह टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का 2022 में 12th एडिशन खेला गया। यह क्रिकेट मैच न्यूजीलैंड में खेला गया और इसके फाइनल टूर्नामेंट की फातिह टीम ऑस्ट्रेलिया है। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन हंगरी वर हेल्ड ऑन। हंगरी के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कब हुए? 3 अप्रैल 2022। हंगरी के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस 3 अप्रैल 2022 को हुए। अफगानिस्तान रूलिंग तालिबान on April 3, 2022 announced a ban on production of dash। अफगानिस्तान में तालिबान ने 3 अप्रैल 2022 को किस चीज़ की प्रोडक्शन पर बैन लगाया? ओपियम पोपाई। अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान की हुकूमत है और 3 अप्रैल 2022 को तालिबान ने अफगानिस्तान में पोपाई की प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया। When is the International Day of Mine Awareness observed every year? माइन अवेयरनेस का बैनुल अक़वामी दिन कब मनाया जाता है? अप्रैल 4। यूनाइटेड नेशंस माइन एक्शन सर्विस के तावन से बैनुल अक़वामी माइन अवेयरनेस डे हर साल दुनिया में 4 अप्रैल को मनाया जाता है। PM इमरान खान claims US diplomat involved in conspiracy to topple his government named। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि US डिप्लोमेट उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ बात की है। उस US डिप्लोमेट का नाम क्या है? डोनाल्ड लू। 3 अप्रैल 2022 को वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि डोनाल्ड लू US डिप्लोमेट ने उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ बात की है और उनकी ये कॉन्स्पिरेसी पिछले 1 महीने से चल रही है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वॉज रिजेक्टेड ऑन। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को कब मुस्तरद किया गया? 3 अप्रैल 2022। पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली में आर्टिकल 58 और आर्टिकल 48 के तहत की जाने वाली अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद किया। Under which article of the Constitution the President of Pakistan Dr. Arif Alvi has approved the advice of Prime Minister of Pakistan to dissolve the National Assembly? किस आर्टिकल के तहत पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद किया? Under the Article 58(1) and under the Article 48(1). पाकिस्तान के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को आर्टिकल 48 और
اور آرٹیکل 58 کے تحت مسترد کیا۔ President Dr. Arif Alvi dissolved National Assembly on the advice of Prime Minister Imran Khan on۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ہونے والی تحریک عدم اعتماد کو کب مسترد کیا؟ 3 اپریل 2022۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ہونے والی تحریک عدم اعتماد کو 3 اپریل 2022 کو مسترد کیا۔ Who is the current champion of Pakistan Cup؟ پاکستان کپ کے موجودہ چیمپئن کون ہیں؟ بلوچستان۔ 1 اپریل 2022 کو ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں پاکستان کپ کھیلا گیا۔ اس کے فائنل میں ٹیم بلوچستان نے ٹیم خیبر پختونخوا کو شکست دے دی۔ The FPR collected ₹10 trillion in the first 9 months of this fiscal year. 9MFY22۔ موجودہ فسکل ایئر کے پہلے 9 مہینوں میں FPR نے کتنے روپے جمع کیے؟ ₹4.382 ٹریلین۔ FPR نے اس فسکل ایئر کے پہلے 9 مہینوں میں ₹4.382 ٹریلین جمع کیے، جبکہ ان کا ٹارگٹ تھا $1.34 ٹریلین یا $248 بلین۔ 17th G20 Heads of State and Government Summit 2022 will take place at۔ 17ویں G20 گورنمنٹ سیشن 2022 کس جگہ پر ہوگی؟ بلی۔ 17ویں G20 گورنمنٹ سیشن 15 اور 16 نومبر 2022 کو انڈونیشیا کے شہر بلی میں ہوگی۔ بلقیس عیدی died on dash in Karachi due to congestive heart failure۔ بلقیس عیدی ہارٹ فیلئر کی وجہ سے کراچی میں کب انتقال کر گئیں؟ 15 اپریل 2022۔ بلقیس بانو عیدی انسانیت کا جذبہ رکھنے والے عبدالستار عیدی کی زوجہ تھی۔ بلقیس عیدی کا انتقال 74 برس کی عمر میں 15 اپریل 2022 جمعے کے دن ہوا۔ بلقیس عیدی کو ہفتے کے دن ظہر کی نماز کے بعد میوہ شاہ قبرستان میں دفن کیا گیا اور ان کی جنازہ نماز نیو میمن مسجد کھرادر میں ادا کی گئی۔ Who is the current Interior Minister of Pakistan؟ پاکستان کے موجودہ وزیر داخلہ کون ہیں؟ رانا ثناء اللہ خان۔ رانا ثناء اللہ خان اگست 2018 سے نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں اور وہ پاکستان کے موجودہ 39ویں وزیر داخلہ ہیں۔ انہوں نے یہ عہدہ 15 اپریل 2022 سے سنبھالا۔ Who is the current Speaker of Pakistan National Assembly؟ پاکستان نیشنل اسمبلی کے موجودہ اسپیکر کون ہیں؟ راجہ پرویز اشرف۔ راجہ پرویز اشرف پاکستان نیشنل اسمبلی کے موجودہ اسپیکر ہیں۔ یہ 15 اپریل 2022 سے NA58 راولپنڈی 11 کی طرف سے نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں۔ Who is the current Chief Minister of Punjab؟ پنجاب کے موجودہ وزیر اعلیٰ کون ہیں؟ حمزہ شہباز شریف۔ میاں محمد حمزہ شہباز شریف 16 اپریل 2022 سے پاکستان کے صوبے پنجاب کے موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ یہ 1997 ووٹس لے کر اگست 2018 سے اسمبلی آف پنجاب کے ممبر ہیں۔ When is the World Art Day observed every year؟ ورلڈ آرٹ ڈے دنیا میں ہر سال کب منایا جاتا ہے؟ اپریل 17۔ کویت's government resigned on dash 3 months after it was sworn in۔ کویتی گورنمنٹ نے جب حلف اٹھایا، حلف کے 3 مہینے بعد انہوں نے کب ریزائن دی؟ اپریل 5۔ Recently, Pakistan won their one-day international series against Australia in dash years۔ اتنے سالوں کے بعد پاکستان نے اپنا پہلا انٹرنیشنل سیریز جو آسٹریلیا کے خلاف تھا جیتا۔ 20 years۔ The strength needed for the success of no confidence motion in the National Assembly is۔ عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے کتنی تعداد میں لوگ چاہیے تھے؟ 172 to 342۔
Azam Khan has been appointed as Executive Director and alternate Executive Director of Pakistan for a term of 4 years starting from November 1, 2022. 1 नवंबर 2022 से आज़म खान को 4 सालों के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और अल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान मुंतखब किया जाएगा। किस बैंक के लिए? वर्ल्ड बैंक। द ECP has announced first phase of local body polls to be held in Punjab on ECP Election Commissioner of Pakistan ने फर्स्ट फेज ऑफ लोकल बॉडी पोल्स अनाउंस किया है। वो पंजाब में कब होगा? जून 9, 2022। ECP मतलब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने 9 जून 2022 को पंजाब में लोकल बॉडी पोल्स करने का फैसला किया है। When AJK आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर प्राइम मिनिस्टर सरदार अब्दुल कयूम tendered his resignation from his office। AJK आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीर अब्दुल कयूम न्याज़ी ने कब इस्तीफ़ा दिया? अप्रैल 14, 2022। AJK आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीर आज़म अब्दुल कयूम न्याज़ी ने 14 अप्रैल 2022 को इस्तीफ़ा दिया। उनके इस्तीफ़ा देने का मकसद पाकिस्तान में PTI पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ होने वाली तहरीक अदम-ए-एतमाद के खिलाफ आवाज़ उठाना था। What is the name of mascot of Qatar FIFA World Cup 2022? मस्कॉट का मतलब है ऐसा लफ्ज़ या ऐसा जुमला जो किसी की हिम्मत बनाए रखे। तो 2022 के कतर फीफा वर्ल्ड कप का मस्कॉट क्या था? लाएब। 2022 के कतर फीफा वर्ल्ड कप का मस्कॉट लाएब था, जो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है जांबाज खिलाड़ी। What is the main reason behind Sri Lankan economic crisis? श्रीलंका के मुआशी बिगाड़ की खुसूसी वजह क्या है? Shortage of foreign currency। When Lahore High Court released Shehbaz Sharif on bail in money laundering reference। मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को कब बेल पर रिहा किया? अप्रैल 14, 2021। दिसंबर 2019 में नेब नेशनल अकाउंटेंसी ब्यूरो ने ये कहा था कि शहबाज शरीफ और उनके बेटे की बाहर के ममालिक में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। 28 सितंबर 2020 को नेब ने इन्हें इसी जुर्म में गिरफ्तार कर दिया और 14 अप्रैल 2021 को लाहौर हाई कोर्ट ने इन्हें बेल पर रिहा कर दिया। हाउ लॉन्ग डिड इमरान खान सर्व एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? इमरान खान ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर कितना अरसा काम किया? 3 years 7 months 23 days। इमरान खान ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर 3 साल 7 महीने और 23 दिन काम किया। इनकी हुकूमत 18 अगस्त 2018 को शुरू हुई और 10 अप्रैल 2022 को ख़त्म हुई। Which country has recently reached a series of agreement with Qatar to facilitate the World Cup? हाल ही में किस मुल्क ने कतर के साथ मिलकर वर्ल्ड कप को फैसिलिटेट किया? ईरान। 11 अप्रैल 2022 को दो ममालिक ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसकी लिंक दोहा फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन तेहरान FIR के साथ थी और उसको कतर एजेंसी ने रिपोर्ट किया। इस एग्रीमेंट में ये भी मुआहदा हुआ कि प्राइवेट सेक्टर्स के लिए फ़्लाइट्स बढ़ाई जाएंगी। अप्रैल 11, 2022 इटली साइंस गैस डील्स टू रिड्यूस रिलायंस ऑन रशिया। 11 अप्रैल 2022 को इटली ने किस मुल्क के साथ मिलकर रशिया की गैस डील को कम किया? अल्जीरिया। The Balochistan Assembly passed the Home Workers Bill on। बलोचिस्तान असेंबली ने होम बेस्ड वर्कर्स बिल कब पास किया? अप्रैल 11, 2022। बलोचिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर मीर नसीबुल्लाह मरी ने जब औरतों के
حقوق پر مظاہرہ کیا تو بلوچستان اسمبلی نے 11 اپریل 2022 کو ہوم بیسڈ ورکرز کا بل جاری کیا۔ The Supreme Court, with a dash vote, ruled that the Deputy Speaker's ruling to dismiss the motion and the subsequent resolution of National Assembly were unconstitutional. Supreme Court نے کتنے ووٹس کے ساتھ ڈپٹی اسپیکر کو ڈسمس کیا جب نیشنل اسمبلی میں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا؟ 5-0۔ 8 مارچ 2022 کو نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن پارٹیز نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد چلائی، جسے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر قاسم سوری نے 3 اپریل 2022 کو 5 ووٹس کے ساتھ مسترد کر دیا۔ When the no confidence motion passed, a majority of 174 votes out of 342 in the National Assembly against عمران خان۔ کب وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نیشنل اسمبلی میں 342 ووٹس میں سے 174 ووٹس کے ساتھ تحریک عدم اعتماد شروع کی گئی؟ اپریل 10، 2022۔ 10 اپریل کو نیشنل اسمبلی میں عمران خان کے خلاف 342 ووٹس میں سے 174 ووٹس کے ساتھ اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد شروع کی۔ Which country will host 2026 کامن ویلتھ گیمز؟ 2026 کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی کون سا ملک کرے گا؟ آسٹریلیا۔ 12 اپریل 2022 کو UNO نے یہ فیصلہ کیا کہ 2026 کی کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی آسٹریلیا کرے گا۔ What is the name of newly discovered galaxy which may be the most earliest and distant galaxy ever? Discovered in April 2022۔ اپریل 2022 کو کون سی نئی گیلیکسی مطلب کہکشاں دریافت کی گئی ہے؟ HDI۔ ایسٹرو فزکس ہارورڈ اور سمتھسن کی ایسٹرونومرز ٹیم نے دریافت کیا ہے کہ ایک نئی کہکشاں بن رہی ہے جس کا نام ہے HDI، اور یہ کہکشاں 13.5 بلین لائٹ ایئرز دور ہے۔ جماعت الدعویٰ چیف حافظ محمد سعید was sentenced to dash years in jail for terrorism۔ جماعت الدعویٰ کے صدر حافظ محمد سعید دہشت گردی کے جرم کی وجہ سے جیل میں کتنے سالوں تک تھے؟ 33 ایئرز۔ 8 اپریل 2022 کو جماعت الدعویٰ کے صدر حافظ محمد سعید کو اینٹی ٹیررزم کورٹ نے دہشت گردی کے جرم میں 33 سالوں کے لیے جیل کی سزا سنائی۔ UN Special Envoy Jens Stoltenberg started his first visit to Yemen's rebel-held capital on UN کے انوائے ہینس اسٹولٹنبرگ نے یمن کے کیپٹل ریبل کا دورہ کب کیا؟ اپریل 11، 2022۔ 12 اپریل 2022 کو UN کے انوائے which organization launched the first fully private astronaut mission to the International Space Station؟ حال ہی میں کون سی آرگنائزیشن نے فلی پرائیویٹ ایسٹروناٹ مشن انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے اوپر لانچ کیا ہے؟ اسپیس ایکس۔ اسپیس ایکس فالکن 9 راکٹ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس نے حال ہی میں AX-1 پرائیویٹ ایسٹروناٹ مشن انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے اوپر لانچ کیا ہے۔ The first round of France 2022 presidential elections were held on۔ فرانس میں 2022 کی پریزیڈنشل الیکشنز کب ہوئیں؟ 10 اپریل 2022۔ 10 اپریل 2022 کو فرانس میں پریزیڈنشل الیکشنز ہوئیں جن کا اختتام 24 اپریل 2022 کو ہوا۔ اگر آپ لوگوں کو پاکستان اور انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس کی PDF فائل چاہیے تو اس کا پاسورڈ ہے 1 اپریل 22۔ دونوں فائلز کا پاسورڈ سیم ہے۔ Who is the current ambassador of Iraq to Pakistan؟ پاکستان میں عراق کے موجودہ سفیر کون ہیں؟ حامد عباس لاپٹا۔ When Marine Tourism Police launched to facilitate visitors؟ سیاح کو آسانی فراہم کرنے کے لیے Marine Tourism Police کو کب لانچ کیا گیا؟
April 30, 2022. At least dash cases against media, including journalists, took place in Pakistan in 2021 to 2022. سال 2021 سے 2022 کے درمیان پاکستان میں میڈیا کے خلاف کتنے کیسز کیے گئے ہیں؟ 86. In 2021, Pakistan's military spending of $11.3 billion ranking world. سال 2021 میں پاکستان ملٹری کے پاس $11.3 بلین کون سی رینکنگ پر تھے؟ 23rd. Who is the current Minister to State for Petroleum? پیٹرولیم مصنوعات کے موجودہ منسٹر کون ہیں؟ مصدق ملک. Who is the current Chairman of Federal Board of Revenue (FBR)? فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کے موجودہ چیئرمین کون ہیں؟ عاصم احمد. When a suicide bombing hit a van near University of Karachi Confucius Institution. یونیورسٹی آف کراچی کے کنفیوکس انسٹیٹیوشن کے قریب وین میں خودکش دھماکہ کب ہوا؟ 26 اپریل 2022. What is توشہ خانہ؟ توشہ خانہ کیا ہے؟ A department that stores precious gifts received by officials. Who has won France presidential election 2022? فرانس میں سال 2022 کی صدارتی الیکشنز کس نے جیتی؟ ایمینوئل میکرون. Who becomes the first ever Pakistani batsman to score back-to-back double centuries in the country championship? پہلا پاکستانی بیٹسمین جس نے بیک ٹو بیک ڈبل سینچریز اسکور کی اس کا نام کیا ہے؟ شان مسعود. Who is the current Director General of Intelligence Bureau (IB)? انٹیلیجنس بیورو (IB) کے موجودہ ڈائریکٹر جنرل کون ہیں؟ فؤاد اسد اللہ خان. In World Economic Outlook (WEO) 2022, the IMF projected in سال 2022 کے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک (WEO) میں IMF نے کتنا پروجیکٹ دیا؟ 11.2 PC. Who is the current acting governor of Sindh? سندھ کے موجودہ قائم گورنر کون ہیں؟ آغا سراج درانی. Who is the current ڈپٹی اسپیکر پاکستان نیشنل اسمبلی؟ پاکستان نیشنل اسمبلی کے موجودہ ڈپٹی اسپیکر کون ہیں؟ زاہد اکرم درانی. Who is the current چیف سیکرٹری آف بلوچستان؟ بلوچستان کے موجودہ چیف سیکرٹری کون ہیں؟ عبدالعزیز عقیلی. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ (IMF) on April 19, 2022 forecasts Pakistan's economic growth rate at 19 اپریل 2022 کو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ (IMF) نے پاکستان کا اکنامک گروتھ ریٹ کتنا فورکاسٹ کیا؟ 4%. Who is the current Secretary نیشنل اسمبلی پاکستان؟ پاکستان نیشنل اسمبلی کے موجودہ سیکرٹری کون ہیں؟ طاہر حسین. Who is the current Prime Minister of AJSK? AJSK آزاد جموں اینڈ کشمیر کے موجودہ وزیر اعظم کون ہیں؟ سردار تنویر الیاس. Who is the current Foreign Minister of Pakistan? پاکستان کے موجودہ وزیر خارجہ کون ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری. Who is the current Speaker of پاکستان نیشنل اسمبلی؟ پاکستان نیشنل اسمبلی کے موجودہ اسپیکر کون ہیں؟ راجہ پرویز اشرف.